محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المقدس کا مہینہ اپنی تمام تر رعنائی اور رحمتوں برکتوں کے ساتھ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج 28واں رمضان المبارک ہے، 29 میں چاند ہو گیا تو انشاءاللہ بدھ کی عید ہوگی، ورنہ جمعرات کے دن کی عید انشاءاللہ ہوگی۔ عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، کس طرح سے ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے۔ جب تک امام صاحب بتائیں گے نہیں، ہم عید الفطر کی نماز پڑھ نہیں پائیں گے، کیونکہ عید الفطر کی نماز سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پانچوں وقت کے نمازی بن جائیں، سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کی پانچوں وقت کی نماز ہم وقت پر ادا کرنے لگے تو انشاءاللہ ہم نمازوں کے بارے میں کسی سے جانکاری لینے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایٹومیٹیکلی پروردگار عالم ہمارے دل و دماغ میں نماز کے متعلق جانکاری کو ڈال دے گا، اور ہم جب نماز پڑھیں گے تو خود ہی سیکھ جائیں گے۔ بہرحال عید کی نماز، عید الفطر کی نماز سال میں ایک ہی مرتبہ ہم کو پڑھنی نصیب ہوتی ہے، اسے بھی ہم ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ آج ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات عید الفطر کی نماز کا طریقہ جان کر صحیح قاعدے کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ سب سے پہلے نیت کی بات کرتے ہیں۔ نیت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر مائے زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ جس طرح سے ہم نیت باندھتے ہیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر ہم ہاتھوں کو باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب ہمیں 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پہلی مرتبہ جب تکبیر کہیں گے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر باندھنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تب بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھنا نہیں ہے، بلکہ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر، تب آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اب نیچے نہیں چھوڑیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں جس طرح سے نیت باندھتے ہیں۔ اب امام صاحب قرات کریں گے۔ قرات میں الحمد شریف کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد میں ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں اللہ اکبر
کہہ کر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد امام صاحب سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں پھر ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد میں امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ اللہ اکبر، جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں، باندھیں نہیں، جس طرح سے نیت باندھتے ہیں اس طرح سے نہیں باندھیں بلکہ نیچے چھوڑ دیں۔ امام صاحب دوسری تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، تب بھی آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں۔ تیسری بار تکبیر بولیں گے امام صاحب اللہ اکبر، تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں۔ چوتھی بار میں امام صاحب تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، اب چوتھی بار جب امام صاحب تکبیر بولیں گے تو آپ کو ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا ہے بلکہ سیدھے رکوع میں جانا ہے چوتھی تکبیر پر۔ یعنی 3 تکبیریں اس سے پہلے ہو چکی، یہ چوتھی جو تکبیر ہوگی یہ رکوع کرنے کے لیے ہوگی۔ آپ چوتھی تکبیر پر رکوع میں جائیں، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائیں۔ اس طرح سے آپ رکوع کریں اور دوسری رکعت کو مکمل کریں۔ اس طرح سے ہم نماز عید الفطر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور ہماری نماز بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی تو خالق کائنات اس نماز عید الفطر کی برکت سے ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں خوشحالی پیدا فرمائے، ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔